मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इतने खूबसूरत थे कि औरतें आजिज हैं ऐसा हसीन और खूबसूरत बच्चा जन्मे थे। अरे हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे दाढ़ी थी। आज हम उन्हीं का कलमा पढ़ते हैं, उन्हीं की उम्मत के लोग हैं, और ये नूर को सुबह शाम खिलाते हैं साफ। और जो बुढ़े हैं चमड़े उठा उठा के अस्त्रे मरवाते हैं। अल्लाह की कसम, हद हो गई अल्लाह की, हराम है अल्लाह की कसम। अल्लाह से डरो, अल्लाह के बंदो, मुसलमानों तुम्हारे इस्लाम की निशानी है, ये शार है इस्लाम का, इसको नाफिज करो। यहूदियों, नसरानियों, गैर मुस्लिमों की शक्लें सूरतें न बनाओ, इस्लाम जैसी शक्लों सूरतें बनाओ। औरतों को इन दाढ़ियों से लज्जत मिलती है, बेदाढ़ी के साथ कोई मजा नहीं। औरतें लज्जत महसूस करती हैं दाढ़ी वालों के साथ, उन्हें महसूस होता है कि मैं किसी मर्द के पास सोई हूं। उन्हें पता नहीं चलता ये लड़की सोई है, लड़का सोया, ये किसके साथ सोई, इसलिए हराम है। और ऐसी औरतें जो समाज और सोसाइटी के अंदर ये कहें कि हमें बेदाढ़ी पसंद है, ऐसी औरतों से शादी भी मत करो, मत करो ऐसी औरतों से शादी, जाओ ढूंढो बेदाढ़ी वाला। इसलिए नौजवानों, तुम ये डरते हो कि हम दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। यहाँ लूले लंगड़ों की, भैंसों तक की शादी हो जाती है, और तुम तो माशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हैंडसम हो, कमा रहे हो, रोजी रोजगार लगा हुआ, तुम्हें तो हजारों पूछने वाले हैं। जोड़े आसमानों पे बनते हैं, अल्लाह देने वाला है, एक नहीं 10 देगा अल्लाह। तुम अल्लाह के राह पे अमल भी तो करो, अल्लाह के नबी जैसी शक्ल सूरत बनाओ, साहबा जैसी शक्ल सूरत बनाओ। अल्लाह ताला तुम्हें एक नहीं जैसी हसीन से हसीन लड़की तलब करोगे, अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। लेकिन अगर नबी की सुन्नतें मिटा के, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके, तो फिर मिलेगी कोई वही इधर उधर नजारेबाजी करने वाली। अल्लाह न करे ऐसी मिले। इसलिए तौबा करो अल्लाह से, और दाढ़ी रखो, हराम न करो, और हुस्न और खूबसूरती इसी में है। और इसके अलावा भी एक और बात, 2-3 और बात मैं बताऊं मेरे अजीज, हिकमत की, और बड़ी प्यारी बात है, सुन लें, बड़ी अच्छी चीज। खुशगवार जिंदगी हर एक की चाहता है, चाहे मर्द हो या औरत। औरत भी चाहती है कोई टेंशन ना हो, कोई हेडेक ना हो, किसी किस्म की परेशानी ना हो, बड़े खुशगवार मूड में हमारी जिंदगी गुजरे, कोई डिस्टर्ब करने वाला हमें ना हो। यकीनन खुशगवार जिंदगी, जरा साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, देखें वो अपनी बीवी से किस तरह से मामलात रखते थे और करते थे। उस नमूने मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जिसका मकसद यह है कि तुम भी इसको अपनी जिंदगी का मंशूर बनाओ। नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, तुम भी इसी तरह से जिंदगी के अंदर खुशियां हासिल करो। इस्लाम ने देखो तुम्हें अल्लाह की कसम आखिरी हद तक अपनी बीवी से लज्जत उठाने का मौका दिया, आखिरी हद तक। क्यों? ताकि तुम हरामकारी में न जा सको, तुम जनाकारी और बदकारी न करो। आप सोचो कितनी आला तालीम है कि पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, जब तुम खाना खा चुको तो अपनी उंगलियों को अपनी बीवी को चटाओ, तुम उसकी उंगलियां चाटो, वो तुम्हारी उंगलियां चाटो। और इसमें जो लज्जत होगी, तजर्बा करके देख लो, तजर्बा करके, हाँ देखो, जो लज्जत उसे महसूस होगी और जो लज्जत तुम्हें महसूस होगी, इसका तजर्बा करके देखो। इंशाअल्लाह तुम हमेशा ऐसे ही करोगे, खा के बेगम के मुंह में अपनी उंगली डालोगे, ले चाट, उसे कहोगे ला मैं तेरी उंगली चाटूं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे फरमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम देखें, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हम और अल्लाह के रसूल एक टब बीच में होता था, और एक हम्माम में बैठ के दोनों गुस्ल करते थे। और हम अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी नहाते थे, तो मैं कहती थी कि अल्लाह के नबी मेरे लिए भी छोड़ दीजिए कुछ पानी मेरे लिए। ये चुहल, ये मोहब्बत, ये खुशगवार जिंदगी, ये तुम्हें किसी और धर्म में, किसी और दीन में अपनी उम्मत के लिए तालीम नहीं मिलेगी। ये सिर्फ पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। इस्लाम जैसी नेमत है जिसमें तुम्हें जायज हद तक, कितनी हद तक इस्लाम ने तुम्हें छूट दी है। बाथरूम में मियाँ भी, आज अगर आप बैठ के नहा लें, क़यामत आ जाएगी घरों पे। अबे इतना बेगैरत, माँ बाप खुद ही इश्तिहार बांटना शुरू करेंगे, मेरा शौहर, मेरा बेटा जन मुरीद हो गया। लेकिन चलो वहां नहीं, यहाँ तो जिसको मौका मिले वो, यहाँ तो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फायदा उठा लो। अलमुहिम जहां मौका मिले, तो अर्ज करने का मतलब यह है कि इस तरह से इस्लाम का तमस्खुर उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, जबकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसको भी अमल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मस्जिद नबवी के अंदर हबशी गुलाम तलवारों के करिश्मे दिखाते थे, तो अल्लाह के नबी दरवाजे पे खड़े होते, मैं उनके कंधे पर अपना सर रख करके तमाशा देखती, और जब मैं थक जाती तो मैं भाग जाती घर के अंदर। कभी ऐसे भी मौके अपने बीवी के साथ इस तरह के तमाशे। इसका ये मतलब नहीं है कि बीवी को सजा संवार के, नकाब पहना के थिएटर में लेके जाके सिनेमा देखो, हराम है ये।
حرام ہے، کوئی مطلب کھیل ہے، کوئی کسی قسم کا جائز حد تک اس کو اس طرح سے بیوی دیکھ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں نبی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ میرے سے دوڑنے کا مقابلہ کیا، کہنے لگے آؤ چلو عائشہ دوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، دیکھیں آپ کیا پیار ہے، محبت ہے میاں بیوی کی۔ تم نہ جانے کس خوش فہمیوں میں رہتے ہو، کس زون میں رہتے ہو، بیوی سے سیدھے منہ بات نہیں، منہ پھولا ہوا گھر میں داخل ہوئے ایسے جیسے کہ ہزاروں لعنتیں منہ پہ چھپی، بڑے غرور سے بھائی میاں جی آ گئے، بیوی بیچاری سکڑی ہوئی سمٹی ہوئی، خوف زدہ بچے جو ابھی تک چہک رہے تھے باپ کا چہرہ ہی دیکھ کے کونے میں بیٹھ گئے، کون ہے بے؟ ایسا لگتا ہے جیسا کوئی ان کے لیے کوئی آ گیا مصیبت۔ نہیں، ایسے نہ رہو، اپنے بچوں کے ساتھ دوست بن کے رہو، بیٹیوں کے ساتھ دوست، بیٹوں کے ساتھ دوست بنو، وہ بالغ ہونے لگے، اللہ کی قسم تمہارے ساتھ جو مشاکل پیش آئے ہیں، اپنے بچوں کو بلوغت کے وقت جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس کی تعلیم دو۔ تم نہیں دو گے، اپنے ہم عمروں میں جا کر جو برے صحبتوں والے لڑکے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ گندی باتیں، غلط باتیں، غلط تعلیمات حاصل کرے گا۔ تم شرماتے ہو، باپ ہے تو لڑکے کو لے کے بیٹھ جاؤ، بیٹے جب ہم تمہاری عمر کو تھے تو ہمارے ساتھ ایسا پیش آیا، ہمارے یہاں بال آنے لگے تو ایک مولانا صاحب ملے، انہوں نے کہا یہ ہم نے پڑھا کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے بغل کے بال صاف کر لیا کرو، ہمارے نبی فرمایا ناف کے نیچے کے بال اتنے دن پہ صاف کر لیا کرو۔ اس طرح سے دیکھیں آپ یہ بیٹھ کر کے پیار سے اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ اس طرح سے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو خواب ہوتا ہے، پھر ایک جو ہے گندا سا پانی نکلتا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ اس کو غسل کیا جائے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اس طرح سے تعلیم دیں۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو لے کر کے اپنے پاس بیٹھیں، بیٹی جب ہم تمہاری عمر کو تھے تو پھر کس طرح سے ہوا وہ بتائیں، پھر حیض آیا، پھر اس کا وہ حیض کس کو کہتے ہیں، نفاس کس کو کہتے ہیں، ماں سمجھائے بیٹی کو، پھر اس کو کس طرح سے سنبھالا جائے، کیا ترکیب ہے، ماں بتائے، یہ فرض ہے۔ یہ تم نہیں بتاؤ گے، سہیلیوں سے غلط طریقے سے استعمال کر کے بری صحبتوں میں برباد ہو جائے گی ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ؟ اس لیے، اور اگر تم شرماتے ہو تو اس موضوع پر اپنے جن کو تم معتبر سمجھو عالم کو بلا کر کہو مولانا آج ہمارے گھر میں درس ہے، 5 8 10 عورتیں گھروں کی بٹھا لو، بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لو، ان کو سب بٹھا کے بولو اس ٹاپک کے اوپر آپ درس دیجیے، ان کو حیض نفاس کے مسائل، اسلام کے مسائل، جنابت کے مسائل اور جو فطرت ہے اسلام کی اس کے مسائل سناؤ۔ تم سنو گے، بچے اپنے اپنے مطلب کی سب چیزیں لے لیں گے، پتا بھی نہیں چلے گا، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی، تمہاری حیا اور شرم بھی باقی رہے گی، اور وہ اپنے مطلب کی چیزیں بچے سیکھ جائیں گے، اور اس عمر میں جو باتیں ان کے ذہن پہ نقش ہو جائیں گی آخری زندگی تک وہ باتیں وہ نہیں بھول سکتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے تعلیم اسلام کی۔ تو غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چلو ہم دوڑ کرتے ہیں، اللہ کے نبی دوڑے، مائی عائشہ کہتی میں ان سے بہت آگے نکل گئی، اللہ کے نبی کہا ٹھیک ہے تم آگے بڑھ گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں اللہ کے نبی نے کہا چلو آپ دوڑتے ہیں، کہنے لگی میں اس وقت موٹی ہو گئی، ذرا گوشت وزن ہو گیا، جب دوڑے تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے ہو گئی، تو آپ تل کا بتل کا، یہ اس کا بدلہ ہے جو میں نے آج اتارا ہے، تمہارا ہمارے اوپر جو لدا تھا اب آج اترا ہے۔ دیکھیں یہ پیار، یہ محبت، یہ الفت شفقت اور یہ خوشگوار زندگی کا اس طرح سے میرے عزیز یہ حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ اس طرح سے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری زندگی کو اپنا چاہیے۔ آئیے بہترین شوہر کی چند نشانیاں بتلا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ بہترین شوہر کیسے بن سکتے ہو، ایک مثالی شوہر کیسے بن سکتے ہو، ٹھیک ہے، میں بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نمبر 1 بہترین شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق اور پیار و محبت سے زندگی گزارتا ہے، وہ بہترین شوہر ہے۔ نمبر 2 بہترین شوہر وہ جو حقوق ادا کرنے میں اپنی بیوی کی کوتاہی نہیں کرتا ہے، نہ ہی کوئی غفلت کرتا ہے۔ نمبر 3 بہترین شوہر وہ ہے جو اپنے بیوی ہی کا ہو کے رہے، اجنبی عورت کے اوپر کبھی غلط نہ ڈالے۔ نمبر 4 بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کو اپنے عیش و آرام میں شریک رکھے، اس کا مطلب یہ ہے جب تم سعودیہ نہیں آئے تھے تو فقیر تھے، جھوپڑی تھی، وہ تمہارے ساتھ تھی، جب تم سعودیہ آ گئے ایسے کیسز بہت ہوئے ہیں، سعودیہ آئے، ڈالر آیا، ریال آیا، ریال شروع ہو گیا، جیب میں ریال آیا، ادھر ریال
جھگڑے شروع ہو گئے، اس کو طلاق دے دیا، اب بڑے گھر میں شادی کرنی ہے اپنے بیٹے کی. کس کے گھر میں؟ بڑے. جب عیش کے دن آئے، مزے کے دن آئے، خوشحالی کے دن آئے، غریب بیوی کو تم نے دودھ میں مکھی جیسے نکال کے پھینک دیتے ہیں ایسے تم نے پھینک دیا. اور بڑے سیٹھ کے ہاں اب کوکر آ رہے ہیں، اور کیا آ رہے ہیں؟ فریج آ رہے ہیں، ٹی وی آ رہے ہیں، وی سی آر آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، اور وہ غریب بیچاری کی سب حرام. اللہ کے رسول یہ بہترین شوہر وہ ہے کہ اپنے بیوی کو اپنے عیش اور آرام میں شریک رکھے، اور بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کے اوپر زیادتی نہ کرے. اور نمبر 6 بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرے. اگر بیوی بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، تو صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو عطا فرمائے گا. اور بہترین نمبر 7 بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کو پردے میں رکھ کر اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. بہترین نمبر 8 بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کو دینداری، پرہیزگاری اور تقوی اور پرہیزگاری کی تلقین کرتا رہے. نمبر 9 بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کو حلال روزی کھلائے، حلال حرام کما کے بیوی کو نہ کھلائے. نمبر 10 بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں کے ساتھ اللہ کے نبی جب گوشت ذبح ہوتا تھا، بکرا ذبح ہوتا تھا، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی اس گوشت کو اپنے پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیوں میں تقسیم کرایا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ میری بیوی کی سہیلیاں تھیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنے بیوی کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے. بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے، کسی ایسی جگہ نہ بھیجے، کوئی ایسی بات نہ کرنے دے کہ کل کو کچھ ہوا تو اس کی عزت و آبرو لٹے. اس کی کوئی عورتیں ہوتی نا ادھر ادھر کی ملانے والی، تو اس کو اپنی بیوی کو منع کرے، دیکھو فلاں سے ایسی بات نہیں کرنا، ایسی بات نہیں کرنا، ورنہ یہ لوگ پیٹ میں ان کے پانی نہیں پچتا، یہ ادھر ادھر بلو وائرلیس کی طرح پہنچا دیتی ہیں، حرام ہے، روکے، اس کو ذلت و رسوائی سے بچائے. بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کے اخراجات میں بخیلی نہ کرے بلکہ کھلے دل سے اپنے بیوی کے اخراجات کو پورا کرے. اور نمبر 13 اور آخری بات، بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھے. تو یہ چند حقوق تھے میاں اور بیوی کے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.